नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पूरे मुल्क से बल्कि दुनिया भर से बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे रिश्तों के एतबार से रब्ता करते हैं। हमारी दिल से दुआ है जिस एतमाद के साथ लोग हमसे रब्ता करते हैं, अल्लाह ताला हमें लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें लोगों के साथ आसानियों का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। ये माशाल्लाह हमारे भाई तशरीफ़ लाए अफजल साहब, माशाल्लाह अराई फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनकी उम्र 46 के करीब हो गई, लेकिन अब यानी अराई कौम से बाहर निकलने के लिए भी आमादा है। हम इसीलिए हम अराई भाइयों से, अराई हजरात से, अराई कौम के बड़े हजरात से हम हाथ जोड़ जोड़ के दरख्वास्त करते रहते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी आइंदा नस्लों पर तरस खाओ और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने प्यारे बच्चों को कहीं शादी करवा दो। अब देखो दुआ ज़ोहरा का जो केस चल रहा है, जो 14 साल की लड़की कराची से भाग के लाहौर आके शादी की, वो किस कौम की, ये उसका ज़हीर जो उसके साथ इसके साथ शादी की, वो पता नहीं किस कौम का, कोई जोड़ नहीं बताए, लेकिन बस यानी वो पूरी दुनिया से टक्कर लेके वो शादी कर रहे हैं। तो इसमें लड़के को बड़ी उम्र में जब बालिग हो जाए तो उसके बाद उसको कोई लड़की चाहिए, किसी भी कौम की हो, लड़की को किसी भी कौम का कोई लड़का चाहिए। तो ये अल्लाह रसूल की तरफ से पाबंदी होती ना कि अराई से बाहर करें तो उनको जहन्नम के फलां तबके में डाला जाएगा। अगर जटों से बाहर करेंगे तो उनको हम जो है ना जहन्नम की फलां सज़ा देंगे। अगर इस किस्म की कोई धमकी होती ना अल्लाह रसूल की तरफ से, हम अराइयों के साथ थे, हम जटों के साथ थे, हम गुजरों के साथ थे। इस किस्म की अल्लाह की कसम पूरे कुरान में, कुरान के 30 पारों में, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिल्का रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहु व इज़ा समिअू वलहुन्ना क़ाल अल मला वअलमू यअतज़िरुना व मा मिन दाब्बा व मा बर्रिउ रुब्बमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून व क़ाल अल्लज़ीना अमनु ख़लक़ उतलू मा वमन यक़नुतु व मा लिया फमन अज़लमु इलैहि यरदु हामिन क़ाल फ़क़द अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यसअलून। इन 30 के 30 पारों में कहीं भी अल्लाह पाक ने कौम बिरादरी की शर्त नहीं लगाई कि कौम बिरादरी से बाहर किया तो ऐसी सज़ा मिलेगी। ये तो अल्लाह ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने तुम्हारे मुख्तलिफ कबीले, कौम कबीले बनाए ताकि तुम इससे पहचान लो, एक दूसरे की पहचान के लिए बनाए। कौम कबीले इसलिए नहीं बनाए कि तुम आपस में शादियाँ करो, इसलिए बनाए लितआरफू, लिततज़व्वजू नहीं फरमाया। और इसी तरह हदीस की सारी किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, सीरत तय्यबा, सहाबा इकराम की मुबारक ज़िंदगी, औलिया कराम की ज़िंदगी, उनसे हमें सबक मिलता है। उन्होंने मुख्तलिफ कौमों में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुख्तलिफ कौमों कबीलों में शादी की, तो हमें ये क्या सबक मिलता है। अब ये देखो ना, इनकी शादी 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, चलो 16 साल की उम्र में, चलो ज़्यादा ही हम पाकिस्तान को पूछते हैं, अल्लाह रसूल को बाद में देखते हैं, पाकिस्तान को पहले देखते हैं, पाकिस्तान की कानून का बहुत एहतराम करते हैं। हालांकि अल्लाह रसूल ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। 18 साल की, अल्लाह की कसम, करोड़ दफ़ा अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ, अल्लाह रसूल की तरफ से बच्चियों की शादियों पर 18 साल की कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि 13-14 साल में, 10 साल में, अभी थोड़ी देर पहले वो ज़हीर जो दुआ ज़ोहरा का साथ शादी हुई जिसके साथ, वो ज़हीर बता रहे हैं 3.5 साल से हमारी दोस्ती चल रही। 14 साल की उम्र में अगर शादी हुई है तो 3.5 साल पहले यानी 10.5 साल की उम्र में उनका आपस में राब्ता शुरू हो गया। 10.5 साल की उम्र में उनका राब्ता शुरू था और 14 साल की उम्र में राब्ता इतना बढ़ गया और इतना जोश चढ़ गया कि जनाब कराची से वो लाहौर खुद अकेली आ गई। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि 18 साल के अब भी ख्याल करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से मैं हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूँ, इससे यू टर्न ले लें, मेहरबानी फरमाएं। और 15 साल की बच्ची जब अपने उसके साथ मिलकर बाप को कत्ल कर रही है, इस किस्म के 1000 वाक़यात होंगे, फिर हम होश के नाखून लेंगे। और भाई बच्चों ने मोबाइल के ज़रिए बच्चों को आग लग चुकी है। अब उनकी शादियाँ जल्दी करो बच्चों की, बच्चियों की। अल्लाह रसूल की तरफ से शदीद ताकीद है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिदैन को धमकी आई हुई है। अब मुझे इन पर तरस आ रहा है। इनकी असल उम्र जो शादी की थी, जो इनकी जवानी की शादी की उम्र थी, वो उम्र निकल चुकी है। बहरहाल फिर भी हमारी दिल से दुआ है, देर आए दुरुस्त आए। अब अराइयों से बाहर भी जा सकते हैं। आप अराई कौम को क्या पैगाम देंगे?
یہ جو میں نے بات کی میں نے ٹھیک کہی؟ کھل کے بتائیں، کھل کے بتائیں. صحیح بات جو کر لینا چاہیے، ارائیوں سے باہر جانا چاہیے، ہونا چاہیے. ہو بڑی مہربانی آپ کی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری نکاح آسان تحریک ہے. اس نکاح کو آسان کرنے میں جو جو چیزیں رکاوٹیں ہیں، جو جو چیزیں اس میں، ان میں سے ایک ارائی ہیں، گجر ہیں، جٹ ہیں، اور ان کے بابے ہیں. اور یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ والی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. مشرکین مکے کے کافر کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے لہذا ہم بھی یوں کریں. اس قسم کے میرے پاس ہزاروں واقعات آتے ہیں، تب میں چیخ رہا ہوں. صرف ان کو دیکھ کے نہیں چیخ رہا میں، اللہ کی قسم میرے پاس لڑکیوں کے فون آتے ہیں ان رسم و رواج کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں یعنی پابندی ہے جی تم نے ارائیوں سے باہر نہیں جانا، جٹوں سے باہر نہیں جانا، گجروں سے باہر نہیں جانا، مر جاؤ گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ افضل صاحب اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اچھا بزنس کر رہے ہیں، اور دودھ دہی کا بزنس ہے، اور ساتھ اپنا اور بھی بڑھا رہے ہیں. وہ بھی بنا رہے ہیں، کیا نام ہے، برگر شوارما. اچھا فاسٹ فوڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو گجروں کا کام ہے، آپ ارائیوں کے. اگر کسی گجر قوم میں شادی ہو جائے اچھا لو جی یہ الفاظ سنیں، یہ اب کہہ رہے ہیں جدھر مرضی ہو جائے. اگر آپ کی 18 سال میں یا 15 16 سال میں جدھر مرضی ہو جاتی وہ زیادہ بہتر تھا. اب یہ زیادہ بہتر، وہ بہتر تھا. لو جی فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرنے عقل والو اور دیکھنے والو عبرت حاصل کرو. اس واقعے سے نصیحت حاصل کر لو، اور مہربانی فرما کے اپنے پیارے بچوں پہ ترس کھاؤ، اور اپنی پیاری بچیوں پہ ترس کھاؤ، اور آئندہ نسلوں پہ ترس کھاؤ. کیونکہ دن بدن بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی بےہودگی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے بچے بچیاں اپنے محدود ہوتے تھے، ان کے سامنے بے حیائی کے آلات نہیں ہوتے تھے، اور ایسی رنگ برنگی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ پھر بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. اب تو بھائی بہت بہت خطرناک صورتحال بن چکی ہے. لہذا مہربانی فرما کے ساری قوموں کے بڑوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست، مہربانی فرما کے جلدی جلدی اپنے بچے بچیوں کی شادیاں 18 سال سے پہلے ہی کرو. 18 سال کے قانون کو ایسا احتجاج کرو کہ حکومت پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے اس غلط قانون سے یو ٹرن لے لے. ورنہ پھر وہ انڈیا والوں نے 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کا قانون بنایا ہے جی. 21 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتے. وہ تو بدبخت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیں جی نوجوان لڑکیاں ان کی انڈین ہندو لڑکیوں سے دوستیاں ہوں، اور ہندو لڑکوں کے ساتھ وہ بھاگیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ خطرناک قانون بنا رہے ہیں. وہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں، تو آپ کو تو یہ ہمارے حکمران مسلمان ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹ میں تقریباً سارے مسلمان ہیں. تو آپ مسلمان ہیں، آپ تو اللہ رسول کی چاہت کے مطابق مہربانی فرما کے یہ جو قانون ہے اس کو تبدیل کر دیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہر کام کو آسان سے آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ رسول کی چاہت کے خلاف ہوتی یہ بات تو میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ رسول کی چاہت کے اللہ کی قسم عین مطابق کہہ رہا ہوں. اس لیے مہربانی فرما کے اس کو تسلیم کریں اور اس کو قبول کریں، اور اپنی اپنی قوم برادری میں اس بات کو بھرپور قوت کے ساتھ چلائیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا ان کا جو ہے نا کوئی خاص ان کی پابندی نہیں ہے، یعنی عمر کتنی ہونی چاہیے لڑکی؟ 22-25. اب دیکھیں آپ کی عمر ہوگی 46. اب ان کی صورتحال کچھ تھوڑی سی مختلف ایسی ہے کہ ان کی جو ایک ہی سسٹر ہے اور یہ 2 بہن بھائی ہیں. بس سسٹر کی شادی ہوئی اور اس سے یعنی بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی فوت ہو گیا، اور اب ان کے والدین کی تقریباً نسل ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کی بہن کی طرف سے، باقی عزیز و اقارب کی طرف سے اصرار ہے ان پر کہ ان کی فوراً شادی کی جائے، تاکہ جائیداد اللہ پاک نے دی ہے اور بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اس کا کوئی وارث بنے. اللہ تعالیٰ آسانی کا مہربانی کا معاملہ کرے. اچھا جی 22 سال تک 25 سال تک بھی ہو جائے چلو، اور 30 سال تک مشکل ہے. چلیں جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر. دیکھیں جی لیٹ شادی کرنے کے یہ نقصان ہوتے ہیں. اب
یعنی 20 سال کے فرق سے یہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں جی، بلکہ 25 سال کے فرق سے یہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ یعنی پہلے کر لیتے تو ایسی مشکل پیش نہ آتی. بہرحال پھر بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے. ایسے کوئی غریب گھرانہ، کوئی ایسے ضرورت مند گھرانہ ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق شادی ہو جائے گی. یہ دھوم دھام سے کریں، یہ ساتھ کی سادگی. جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. جہیز کی ضرورت نہیں ہے نہیں یہ لکھ دیں. گھر میں. اچھا جہیز انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. اچھا جی الحمدللہ. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا تو آپ کے نماز روزے کا کیا حال ہے؟ کمزور ہے تھوڑی سی. اچھا تو آپ شروع کر لیں، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو جنت میں بہت ساری حوریں دے گا، اور دنیا میں اللہ پاک ان حوروں کی بھلکا دے دے گا آپ کو. ہاں لیکن آپ شروع کریں، نیت کر لیں ابھی کہ آپ نے نمازیں شروع کر لیں. آؤ مل کے دعا کر لیتے ہیں. آمین. یہ بھائی ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں، ادھر آ جائیں. ایک منٹ، یہ ذرا یہ ان کو دیں. آپ ادھر بیٹھیں، ادھر ہی بیٹھیں. اچھا آپ ان کو کب سے جانتے ہیں ان بھائی کو؟ جی آپ ان کو کب سے جانتے ہیں؟ یہ رضوان کا قادری صاحب ہیں جو میرے بھائی ہیں، وہ ان کو نا 10-15 سال سے جانتے ہیں. اچھا جی. جی تو آپ ان کے بارے میں تسلی دیتے ہیں کہ یہ جی اچھا بے شک. جو لڑکی آئے گی اس کو خوش رکھیں گے جی انشاءاللہ؟ بالکل ہماری گارنٹی ہے ہماری ذمہ. اچھا جی. آپ کے ساتھ تو ہمارا پرانا تعلق ہے، جی بے شک. تو کہتے ہیں دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، جی جی تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے آپ تو ہمارے دوست ہیں، جی جی تو یہ دوست کے دوست کا دوست ہے. یہ جی جی آپ کے دوست ہیں رضوان صاحب. جی جی رضوان یہ قادری رضوان قادری صاحب کے یہ دوست ہیں. دوست ہیں، اور رضوان قادری صاحب کی اور ہماری ہر قسم کی بچی کی حفاظت کے لیے گارنٹی اور ذمہ داری. جی تو یہ افضل صاحب جو ہے آپ کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست ہیں. جی جی کتنے؟ دوست کے دوست ہیں. دوست کے دوست. جی چلو جی ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، آمین. سلامت رکھیں. دعا آپ کروا دیں، ہمارے ادارے کے لیے دعا کروائیں. آپ نیک آدمی ہیں، آمین. ماشاء اللہ. دعا کروائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آمین یا اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. یہ جو آسان تحریک ہے نکاح کی، یہ جو بچیاں اور بچوں کو یہ گناہوں سے بچا رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے آمین. اور ترقی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.